تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں ہے کہ تم ہینڈل سنبھال کر کام کرو؟ فراز آفندی کے غصے سے بھرے الفاظ پورے آفس میں گونج اٹھے۔ علیشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جب اس کے ہاتھ سے ہلنے والے کپ سے چائے فراز کے مہنگے سوٹ پر گر گئی تھی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی اور کانپتی آواز میں بول اٹھی، سر مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جان بوجھ کر نہیں۔ بس بکواس بند کرو اپنی، نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ آج کے بعد اس آفس میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے اور اپنی یہ تنخواہ بھول جاؤ۔ فراز نے غصے سے غرا کر اسے سب کے سامنے تھپڑ رسید کر دیا اور اسے دھکا دے کر باہر کا راستہ دکھا دیا۔ علیشہ صدمے اور ذلت سے نڈھال ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے آفس سے باہر نکل گئی، دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کہ اب وہ اپنے گھر اور معصوم بچے کو کیا منہ دکھائے گی، کیونکہ اس نوکری کے علاوہ اس کے پاس گزارے کا کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ میں نے اتنی بری طرح اس غریب لڑکی کو سب کے سامنے کیوں ذلیل کیا؟ فراز اپنے کیبن میں اکیلے بیٹھے بار بار یہی سوچ رہا تھا۔ اس کا دل پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا اور پچھلے کئی دنوں سے وہ آفس کے کاموں میں بھی دھیان سے نہیں دے پا رہا تھا۔ بس ہر وقت اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا تھا۔ اس سے مزید بے چینی سے نہ رہا گیا تو اس نے آفس کے ریکارڈ سے علیشہ کا ایڈریس نکالا، اپنی گاڑی نکالی اور اس گنگناتی ہوئی سڑک پر دوڑاتے ہوئے اس کے محلے میں جا پہنچا، جہاں گھر کی حالت دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ ندامت ہونے لگی کہ اس نے اتنی مجبور لڑکی کے ساتھ کیا ظالمانہ سلوک کیا تھا۔ ممی، وہ گندے انکل آئے ہیں جنہوں نے آپ کو رلایا تھا۔ ذوحان نے دروازے کے باہر کھڑے اس اجنبی کو دیکھتے ہی معصومیت سے اندر کی طرف آواز لگائی۔ فراز جو کب سے علیشہ کے گھر کا دروازہ ڈھونڈ رہا تھا، اس چھوٹے سے بچے کی بات سن کر دنگ رہ گیا اور ایک لمحے کو وہیں ساکت ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ بچہ کس کی بات کر رہا ہے اور اسے کیسے جانتا ہے، لیکن اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نے فراز کے سینے میں ایک کسک سی پیدا کر دی کہ یہ وہی معصوم بچہ ہے جس کی ماں کو اس نے چند دن پہلے دفتر میں سب کے سامنے بے رحمی سے تھپڑ مار کر نکالا تھا۔ ممی، کیا کہا اس بچے نے؟ ممی؟ فراز کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا سر چکرا گیا۔ وہ جو پچھلے کئی دنوں سے اس لڑکی کی محبت میں پاگل ہو رہا تھا، جسے دل ہی دل میں اپنی دنیا مان بیٹھا تھا، وہ شادی شدہ تھی اور ایک بچے کی ماں بھی تھی۔ فراز کے اندر غصے اور دھوکے کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے دل میں سوچا کہ اتنے دنوں سے وہ ایک شادی شدہ عورت کے پیچھے اپنی عزت اور سکون کیوں برباد کر رہا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا کہ علیشہ نے کبھی اسے اپنی شادی شدہ ہونے یا بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ فراز غصے سے دروازہ دھکیلتا ہوا سیدھا اندر گھس آیا اور غرا کر بولا۔ علیشہ جو گھر کے کام میں لگی تھی، اچانک فراز کو اپنے سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی اور اس کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیچھے ہٹنے لگی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے باہر جائیں، میرے گھر سے چلے جائیں۔ اگر میرے شوہر نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو وہ بہت ہنگامہ کھڑا کر دیں گے، پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میری راتوں کا سکون لوٹ چکا ہے، پھر بھی تم نے مجھے کبھی اپنے اس بچے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ فراز کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک شدید درد اور شکوہ بھی چھپا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور علیشہ کی طرف بڑھتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے قریب کھینچ دیا۔ علیشہ اس اچانک حرکت سے اور زیادہ گھبرا گئی اور اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ بار بار ڈرتے ہوئے بول رہی تھی کہ فراز اسے چھوڑ دے ورنہ وہ بہت برا ہو جائے گا، لیکن فراز کا دل غصہ اور اس کی بے پناہ کھنچاؤ اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بس یہی کہے جا رہا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا۔ مت رہو مجھ سے دور، خدا را مجھے چھوڑ دو۔ علیشہ خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور کشمکش کے دوران ہی اس کے ماتھے اور چہرے سے بال ایک طرف ہٹ گئے۔ فراز جو غصے میں اسے اپنے قریب کھینچے ہوئے تھا، اچانک اس کی گال پر نظر پڑتے ہی جیسے دنگ رہ گیا۔ وہاں انگلیوں کے کالے نیل اور تشدد کے واضح نشانات بنے ہوئے تھے جو صاف بتا رہے تھے کہ اس مجبور لڑکی پر کس قدر بے دردی سے ہاتھ اٹھایا گیا ہے۔ فراز کا غصہ ایک دم دھیما پڑ گیا اور وہ حیرت اور صدمے سے اس کے سوجے ہوئے گال کو تکنے لگا۔ اس کا دل ایک انجانے سے خوف اور کرب سے بھر گیا۔
کہ جس چہرے کو وہ اپنے خوابوں میں بساتا رہا تھا اسے اپنوں سے ہی اتنی بے دردی سے مسل ڈالا تھا۔ تمہارے غال پر یہ نشان کس نے بنائے ہیں علیشے؟ کون ہے جس نے تم پر اتنی بے دردی سے ہاتھ اٹھایا؟ فراز کا غصہ اب ایک گہری تشویش اور بے قراری میں بدل چکا تھا۔ اس کی آواز میں وہ سختی نہیں رہی تھی جو کچھ دیر پہلے تھی، لیکن علیشے فراز کو اس حال میں اپنے گھر کے اندر دیکھ کر پہلے ہی وحشت زدہ ہو رہی تھی۔ اس کے سوال پر اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ ہکلا کر بولی، خدا را مجھ پر رحم کرے اور یہاں سے چلے جائیں۔ اگر آپ یہاں رک گئے تو میری زندگی بالکل تباہ ہو جائے گی۔ پلیز میرے حال پر رحم کریں اور نکل جائیں یہاں سے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کرنے لگی کہ وہ ایک منٹ بھی یہاں نہ رکے، ورنہ اس کا گھر ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کون ہے یہ شخص اور تمہارے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ اسی لمحے کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور اندر علیشے کا شوہر شاذر آ گیا، جس کی آنکھوں میں پہلے سے ہی شک اور غصے کے انگارے دہک رہے تھے۔ فراز کو اپنے گھر میں اکیلے دیکھ کر شاذر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ قابو سے باہر ہو گیا اور چیختے ہوئے بولا، تو نکلی ہی بدکار ہے، اتنے دنوں سے تیری یہ ہیر پھیر چل رہی تھی۔ یہ کہتے ہی اس نے غصے سے پاگل ہو کر علیشے کے بال پکڑ لیے اور اسے تھپڑ مارتے ہوئے بے دردی سے پیٹنے لگا، جبکہ علیشے درد سے چیختے ہوئے رحم کی بھیک مانگنے لگی اور شاذر کے پاؤں میں گر کر رونے لگی کہ خدا کے لیے اس پر شک نہ کرے، کیونکہ اس کا اس اجنبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رک جاؤ، اس بے قصور عورت پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ جو کچھ ہے وہ مجھ سے کہو۔ فراز نے آگے بڑھ کر شاذر کا بازو زور سے پکڑ لیا اور اسے علیشے سے دور کیا۔ شاذر غصے اور زیادہ آگ بگولا ہو گیا تھا اور دونوں کے درمیان شدید ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر غصے سے چپٹ پڑے۔ شاذر نے دھکا دے کر فراز کو ہٹایا اور پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے بولا، آج کے بعد اس طوائف کا میرے گھر سے کوئی کام نہیں ہے۔ میں اس گندی عورت کو اپنے گھر میں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ شاذر نے غصے میں اسی وقت بلند آواز میں 3 بار طلاق دے کر علیشے کو اپنے نکاح سے نکال دیا اور بولا، نکل جاؤ اس گھر سے اور اپنے اس حرام کے بچے کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ یہ بچہ بھی تو اسی فراز کا ہوگا جو اس کے پاس بھاگ کر آئی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے دھکا دے کر علیشے اور باہر سے روتے ہوئے اندر آنے والے معصوم سے ذوحان کو گھر سے باہر گلی میں دھکیل دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ممی اٹھے نا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ گلی کے باہر زمین پر گری ہوئی علیشے کو بے ہوش دیکھ کر معصوم ذوحان پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور اس کا ہاتھ ہلا ہلا کر چیخنے لگا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر گلی کے کچھ لوگ بھی باہر نکل آئے، لیکن کوئی بھی اس اجڑی ہوئی عورت کو سہارا دینے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ علیشے کا پورا جسم صدمے اور بے پناہ ذلت کی وجہ سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا اور وہ بالکل بے سہارا ہو کر مٹی پر ہی ڈھیر ہو گئی تھی، جبکہ اس کا چھوٹا بچہ اپنی ماں کی اس ہولناک حالت کو دیکھ کر تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور اس کے آنسوؤں سے اس کا چھوٹا سا چہرہ بھیگ چکا تھا، لیکن اس دنیا میں اس وقت ان دونوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں اس دن اس کے گھر نہ آتا تو آج اس بیچاری پر یہ قیامت نہ ٹوٹتی۔ فراز نے گلی میں کھڑے ہو کر جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ اس کے اندر ندامت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، زمین پر بے ہوش پڑی علیشے کو اٹھایا اور روتے ہوئے معصوم ذوحان کو بھی ساتھ لیا، پھر فوری طور پر اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے فلیٹ کی طرف لے آیا، جہاں وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا کہ اس کی ضد نے ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ کر اس مجبور ماں اور بچے کو بھی سہارا کر دیا ہے۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ علیشے نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور فلیٹ کی انجانی چھت کو دیکھ کر ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور پھر سامنے کھڑے فراز کو دیکھتے ہی وہ پاگلوں کی طرح بلک بلک کر رونے اور چلانے لگی، تم کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ تمہاری منحوسیت کی وجہ سے میری زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی ہے۔ میرا ہنستا بستا گھر ٹوٹ گیا، میرے شوہر نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا اور مجھے بدکار کا طعنہ دے کر طلاق دے دی ہے۔ سب کچھ ختم کر دیا تم نے۔ میرا کیوں آئے تھے میرے گھر؟ کیوں میری تباہی کا سبب بنے تم؟ وہ اپنے سر پر ہاتھ مار مار کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اس کے منہ سے نکلنے والی ہر ایک چیخ میں ایک درد بھری اذیت تھی جو برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ خدا را علیشے، خود کو اس طرح تکلیف نہ دو، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ اور میری بات سنو۔ فراز نے پریشان ہو کر اس کے قریب جانے کی کوشش کی اور ہاتھ جوڑ کر بولا،
مجھ سے جو کچھ بھی ہوا وہ سب غلط تھا. میں نے تو صرف تم سے دفتر والے روپے کی معافی مانگنی تھی اور پھر اپنے دل کا سچ بھی بتانا تھا کہ میں تم سے کتنی سچی محبت کرنے لگا ہوں. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے آنے سے تمہاری زندگی میں ایسا طوفان برپا ہو جائے گا. میری وجہ سے تمہارا گھر ٹوٹا ہے اور اس کا مجھے زندگی بھر پچھتاوا رہے گا. لیکن اب تم اس طرح رو کر خود کو ختم مت کرو. تم کیا جانو کہ میری زندگی پہلے سے کتنی جہنم بنی ہوئی تھی. علیشہ سسکیاں لیتے ہوئے پھوٹ پڑی. اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں اور وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولنے لگی. میرا اس دنیا میں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اور میں اپنے گھر والوں کی مخالفت کر کے اپنی مرضی سے شازر سے محبت کی شادی کی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ مجھے عزت دے گا. لیکن وہ تو میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گیا. وہ نکما انسان ہمیشہ مجھ پر شک کرتا تھا، ہر وقت مجھ پر خون خوار جانوروں کی طرح تشدد کرتا تھا. میرے جسم پر پڑنے والے یہ نیل اسی کے دیے ہوئے ہیں. میں ہر روز گھٹ گھٹ کر مرتی تھی، لیکن پھر بھی اپنے معصوم بچے کی خاطر سب کچھ برداشت کرتی رہی. اور آج تم نے آ کر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی، میرا سب کچھ چھین لیا مجھ سے. علیشہ، تم اب کسی بات کی فکر مت کرو. اس وقت تم یہاں میرے فلیٹ پر بالکل محفوظ ہو. میرے پاس کھانے پینے اور رہنے کی ہر ایک چیز موجود ہے. تم اپنے اس معصوم بچے کے ساتھ یہیں رہ سکتی ہو جب تک کہ تمہارا یہ ذہنی دباؤ اور خوف ختم نہیں ہو جاتا اور تم خود کو نارمل محسوس نہیں کرتی. میں تمہیں اس حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی تم کہیں باہر جا سکتی ہو. فراز نے گہری سانس لے کر تسلی دینے والے لہجے میں کہا اور پھر فلیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تاکہ وہ اکیلی رہ کر خود کو سنبھال سکے. فراز نے اپنے فلیٹ کے باتھ روم میں قدم رکھا اور گلاس کا دروازہ اندر سے بند کر دیا. وہ سیدھا شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا اور نل کا پوری طرح سے کھول دیا. ٹھنڈے پانی کی تیز دھار اس کے سر اور چہرے پر پڑنے لگی، لیکن اس کے اندر اٹھنے والی طوفانی آگ کو وہ ٹھنڈا نہ کر سکی. پانی کے گرنے کی مسلسل آواز کے ساتھ ہی اس کے کانوں میں بار بار علیشہ کی وہ تڑپتی ہوئی سسکیاں، اس کے منہ سے نکلنے والے درد بھرے الفاظ اور اس کا یہ کہنا گونجنے لگا کہ تمہاری وجہ سے ہی میری زندگی برباد ہو گئی، میرا ہنستا بستا گھر ٹوٹ گیا. وہ اپنی آنکھیں زور سے موند کر دیوار پر ہاتھ ٹکائے کھڑا رہا، جبکہ پانی کے قطرے اس کے چہرے سے ایسے بہہ رہے تھے جیسے اس کی اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے ہوں. وہ خود کو اس ہولناک صورتحال کا سب سے بڑا مجرم اور گنہگار سمجھ رہا تھا. اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اگر وہ اس دن دفتر میں اپنا غصہ قابو میں ہی رکھتا یا پھر اس کے گھر کا دروازہ یوں زبردستی نہ کھٹکھٹاتا تو آج اس مجبور عورت پر یہ قیامت کبھی نہ ٹوٹتی. وہ بار بار ماضی کے ان لمحات کو یاد کر کے اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا جہاں اس کی ایک غلط ضد نے ایک بے سہارا ماں اور اس کے معصوم سے بچے کو سڑک پر لا کھڑا کر دیا تھا. صبح کے ٹھیک 6 بج رہے تھے جب فراز کی آنکھ کھلی. وہ بستر سے اٹھ کر باہر لاؤنج کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ فلیٹ کے ایک کمرے کا دروازہ بند ہے جہاں علیشہ رات بھر کے رونے دھونے اور شدید ذہنی تھکن کی وجہ سے اب گہری نیند سو رہی تھی. لاؤنج میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور صوفے کے پاس کارپیٹ پر چھوٹا ذوحان اکیلے ہی بیٹھا اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. رات کے اس ہنگامے اور صدمے کے بعد وہ معصوم بچہ ابھی تک اس اجنبی ماحول سے نا آشنا تھا. بس اکیلا بیٹھا کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر اور کبھی اپنی سوئی ہوئی ماں کے کمرے کے دروازے کو تک رہا تھا جہاں اس کی دنیا سمٹی ہوئی تھی. تم وہی گندے انکل ہو نا؟ ذوحان نے فراز کو لاؤنج میں دیکھتے ہی اپنے چھوٹے سے کھلونے سے ہاتھ ہٹا کر اسے گھورتے ہوئے معصومیت اور بچپنے کی اکڑ کے ساتھ کہا. فراز اس معصوم بچے کی بات سن کر ایک لمحے کو ہلکا سا مسکرا دیا. اس کے چہرے پر ندامت اور ہلکی سی شرمندگی تک کے تاثرات تھے جو اس نے فوراً چھپانے کی کوشش کی. وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر ہی بیٹھ گیا. پھر اپنے ہاتھ سے پیار سے ذوحان کے گال کو چھوتے ہوئے نرمی سے بولا، کیا ہوا میرے بچے؟ کیا تم اب بھی مجھ سے اتنے ہی ناراض ہو؟ بتاؤ مجھ سے کیا خطا ہو گئی جو تم مجھے گندا انکل کہہ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں جو اپنا پن اور پچھتاوا تھا وہ صاف جھلک رہا تھا، جبکہ ذوحان نے منہ پھیلا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ اس کی کسی بات کا جواب دینا ہی نہیں چاہتا ہو. بیٹا، کیا تم اسکول جاتے ہو؟ فراز نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا. یہ جاننا چاہا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں اس کا معمول کیا تھا. ذوحان نے اپنے معصوم اور اداس چہرے کو اوپر اٹھایا، فراز کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنے چھوٹے سے ہونٹ بھینچ کر بولا، نہیں، میں اسکول نہیں جاتا. میرے ڈیڈی مجھے پڑھنے کے لیے باہر جانے ہی نہیں دیتے تھے. وہ ہمیشہ مجھے روکتے تھے اور ممی کو بھی ڈانٹتے تھے کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہ کریں.
ذوحان کی یہ معصومہ درد سے بھرپور بات سن کر فراز کا دل ایک بار پھر سے مٹھی میں بھینچ سا گیا۔ اسے اس ظالم انسان پر اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا جس نے نہ صرف ایک بے گناہ ماں کی زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا بلکہ اس معصوم سے بچے کے خوابوں اور اس کے روشن مستقبل کا بھی گلا گھونٹ دیا تھا۔ کوئی بات نہیں میرے بچے، اگر تمہارے ڈیڈی تمہیں اسکول نہیں جانے دیتے تھے تو اب تم اس کی ذرا بھی فکر مت کرو۔ اب سے میں خود تمہیں روزانہ بٹھا کر پڑھاؤں گا، تمہیں اچھے اچھے کھلونے بھی دوں گا اور ایک دن بڑا افسر بناؤں گا۔ اچھا یہ بتاؤ، اتنے پیارے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ فراز نے اس کی ٹھوڑی کو پیار سے چھوتے ہوئے بہت شفقت اور محبت سے پوچھا۔ ذوحان نے فراز کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر فخر سے اپنا چھوٹا سا سینہ پھلا کر بولا، میں بڑا ہو کر بڑا سا جہاز اڑانے والا پائلٹ بنوں گا اور آسمان پر بہت اوپر جاؤں گا۔ اس معصوم بچے کے چہرے پر اتنی بڑی خواہش اور خواب کو دیکھ کر فراز کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا اور اس نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس بچے کے ہر خواب کو سچ کرنے کے لیے اس کا سہارا بنے گا۔ فراز کافی دیر تک زمین پر بیٹھ کر اس معصوم بچے کے ساتھ طرح طرح کے کھلونوں سے باتیں کرتا رہا۔ اسے کبھی اڑتے جہاز کی کہانیاں سناتا تو کبھی اس کی ننھی انگلیوں سے گھر کی چیزیں بناتا۔ ذوحان جو شروع سے ہی اس سے خفا سا لگ رہا تھا اب فراز کے پیار اور اپنائے جانے والے انداز میں بھی اتنا گھل مل گیا تھا کہ وہ اس کی باتوں پر کھل کھلا کر ہنسنے لگا تھا۔ لیکن کھیلتے کھیلتے اچانک اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جو فراز کی انگلی کو پکڑے ہوئے تھے آہستہ آہستہ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ذوحان نے فراز کی گود میں سر رکھ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گہری اور پرسکون نیند کی وادی میں اتر گیا۔ اس کے چہرے کا معصوم سکون یہ گواہی دے رہا تھا کہ آج سے پہلے شاید اسے کبھی ایسا تحفظ اور بے فکر سکون نصیب نہیں ہوا تھا جہاں اسے خوف زدہ ہو کر سونے کی ضرورت نہ پڑی ہو۔ فراز نے انتہائی احتیاط اور محبت سے اس سوئے ہوئے بچے کو اپنی باہوں میں سمیٹا، اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا اور اسے اٹھا کر نرم بستر پر لٹانے کے لیے اندر والے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے بچے سے دور رہو، اسے ہاتھ لگانے کی جرت کیسی کی تم نے؟ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور نیند سے جاگی ہوئی علیشہ بکھرے بالوں اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ باہر نکلی۔ لاؤنج میں فراز کی گود میں ذوحان کو پرسکون سوتا دیکھ کر اس کا دل دہل گیا تھا۔ پرانے خوف اور تکلیف کی ایک لہر پھر سے اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ بدحواس ہو کر دوڑتی ہوئی آئی اور جھپٹ کر اپنے بچے کو فراز کی گود سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا پورا جسم غصے اور گھبراہٹ سے کانپ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے فراز کو گھورتے ہوئے چیخی، خبردار جو آئندہ میرے بچے کے قریب بھی آئے، تمہاری وجہ سے پہلے ہی میری زندگی جہنم بن چکی ہے۔ اب میرے اس معصوم کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش مت کرنا، دور رہو ہم سے۔ علیشہ کی اس تیز اور تلخ آواز کو سن کر ذوحان بھی ہلکا سا ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا اور خوف زدہ ہو کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ فراز نے اس کی حسریہ جیسی حالت اور آنکھوں میں چھپے ہوئے خوف کو دیکھ کر تو وہ بھی ایک لفظ زبان پر نہ لایا۔ اس کا دل بری طرح سے کٹ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک درد بھری نظر ماں پر بیٹھے ڈالی اور بغیر کوئی بھی صفائی پیش کیے چپ چاپ فلیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، یہ سوچ کر کہ شاید اس کا وجود ہی اس مجبور عورت کے لیے ہر تکلیف کا سبب بن رہا ہے۔ تم یہاں آرام سے رہو، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ تمہاری عدت کے یہ دن پورے نہیں ہو جاتے۔ علیشہ کے لیے عدت کا یہ مشکل ترین دور اسی فلیٹ کی چار دیواری میں شروع ہو چکا تھا۔ فراز نے اس بات کا پورا خیال رکھا تھا کہ اس مجبور ماں اور بچے کو کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ روزانہ صبح یا دیر گئے تک فلیٹ کے باہر کھانے پینے کا سامان، راشن، دواؤں اور گھر کی ضرورت کی ہر چھوٹی بڑی چیز چپ چاپ رکھ جاتا تھا تاکہ علیشہ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ دروازے پر بیل بجا کر وہ خود ایک طرف ہٹ جاتا یا خاموشی سے دروازے کے پاس تھیلے رکھ کر چلا جاتا تھا اور علیشہ دروازہ کھول کر سامنے سامان اٹھا لیتی تھی۔ وہ اس مشکل وقت میں دور رہ کر بھی اس کا اور اس کے معصوم بچے کا ایک سائے کی طرح خیال رکھ رہا تھا، جبکہ علیشہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور تنہائی کے ساتھ ان گنتی کے دنوں کو رب کی یاد میں گزار رہی تھی۔ دل ہی دل میں اس انسان کی اس خاموش شرافت اور احساس کو جھٹلا بھی نہیں پاتی تھی جو اس کی بربادی کا سبب بننے کے باوجود اس کی اس طرح سہارا بنا ہوا تھا۔ عدت کے یہ تمام دن میں نے تمہارے اس احسان کے نیچے گزار دیے ہیں کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن اب مزید میں ایک لمحہ بھی تمہارے اس فلیٹ پر بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی۔ عدت کے دن پورے ہوتے ہی علیشہ نے مضبوط اور دو ٹوک لہجے میں فراز کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پچھلا سا ڈر یا کمزوری نہیں تھی بلکہ ایک ماں کا عزم صاف جھلک رہا تھا۔ وہ بولی،
مجھے کسی کے بھی احسان کیا اس طرح مفت کی چھت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے بس اب ایک اچھی سی نوکری چاہیے، کوئی سا بھی چھوٹا موٹا کام دلوا دو تاکہ میں اپنی محنت کی کمائی سے اپنے اور اپنے اس معصوم سے بچے کا پیٹ پال سکوں. کسی کے رحم و کرم پر جینا اب میرے بس میں نہیں ہے. نوکری؟ علیشہ، تم اب بھی میری نیت کو نہیں سمجھ سکی. میں تمہیں کسی دفتر میں دھکے کھانے یا پھر لوگوں کے تانے سننے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا. فراز نے ایک قدم آگے بڑھ کر بڑی سنجیدگی سے کہا اور پھر بنا کسی تمہید کے سیدھا بولا، میں تمہیں نوکری نہیں، اپنے نام کا سہارا اور عزت دینا چاہتا ہوں. تم مجھ سے شادی کر رہے ہو؟ فراز کے منہ سے نکلا ہوا یہ لفظ سن کر علیشہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھیں انگارے بن گئیں اور اس کا پورا جسم ایک شدید طوفان کی طرح کانپ اٹھا. شادی؟ تم اتنے خود غرض اور سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو فراز؟ علیشہ نے غصے سے پھٹ پڑتے ہوئے چیخ کر کہا. اس کے لہجے میں نفرت اور طنز صاف جھلک رہا تھا. میری بربادی کی جڑ تم ہو، میرا گھر تمہاری وجہ سے اجڑا، میرے شوہر نے مجھے بد کردار سمجھ کر دھکے دے کر نکالا اور آج تم مجھ پر احسان جتلا کر مجھ سے ہی شادی کی بھیک مانگ رہے ہو. کیا تماشا بنا دیا ہے تم نے میری زندگی کا؟ میں مر جاؤں گی، خاک میں مل جاؤں گی، لیکن کبھی اس انسان سے نکاح نہیں کروں گی جو میری اس ہولناک تباہی کا واحد سبب ہے. نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے. وہ غصے سے ہانپتے ہوئے پیچھے ہٹی اور اپنے روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگا لیا. میں تم سے نفرت کرتی ہوں فراز، شدید نفرت. علیشہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو ڈھانپتے ہوئے غصے سے کانپتے ہوئے لہجے میں چیخ کر کہا. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ غصے کی آگ بھی برس رہی تھی. وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پھٹی پھٹی آواز میں بولی، جس انسان کی وجہ سے میری عزت، میرا گھر اور میری پوری زندگی تباہ ہو گئی ہو، جس کی ایک شیطانی ضد نے مجھے اور میرے اس معصوم بچے کو اس سڑک پر لا کھڑا کر دیا ہو، میں اس ظالم کے ساتھ جینے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ تمہاری شکل دیکھنا بھی میرے لیے اب عذاب بن چکا ہے، اس لیے بہتر یہی کہ تم اس فلیٹ سے نکل جاؤ اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی. اس کے منہ سے نکلنے والا ہر ایک لفظ نفرت اور کراہت میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ فراز پتھر کا بت بنے خاموشی سے کھڑا بس اسے ہی دیکھتا رہ گیا تھا. اس کے پاس اس کی کسی بھی تانے کا کوئی جواب نہیں تھا. فراز نے علیشہ کے غصے اور تلخ باتوں پر ذرا سا بھی برا نہیں مانا، بلکہ وہ پوری طرح پرسکون رہا. اس کے چہرے پر کوئی خفگی یا جھنجھلاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ہلا دینے والا پکا یقین صاف نظر آ رہا تھا. اس نے گہری سانس لی اور پھر ہلکا سا مسکرا کر علیشہ کی طرف دیکھا اور نرم مگر پرعزم لہجے میں بولا، چلو کوئی بات نہیں علیشہ، آج تم مجھ سے نفرت کر رہی ہو، میرے ہر لفظ اور ہر عمل پر غصہ نکال رہی ہو، لیکن تم دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ یہی تمہاری یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ میرے دل میں تمہارے لیے کتنی سچی چاہت ہے. اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، صوفے کے پاس سہارے کے لیے کھڑے معصوم ذوحان پر ایک محبت بھری نظر ڈالی اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور رہی بات اس بچے کی، تو ذرا سوچو کہ اس معصوم کو بھی اب آگے بڑھنے کے لیے ایک باپ کی ضرورت ہے، ایک ایسا سایہ جو اسے تحفظ دے سکے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے سچے اور حقیقی باپ بن کر اسے اس دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور اسے اپنے کلیجے سے لگا کر پالوں گا. فراز کی یہ پکی بات اور اس کے لہجے کا یہ پرسکون اعتماد علیشہ کو اندر تک ہلا کر رکھ گیا تھا، لیکن اس کا غرور اور غصہ ابھی بھی اسے تسلیم کرنے سے روک رہا تھا. تم ہوتے کون ہو یہ گھٹیا باتیں کرنے والے اور میرے بچے کے مستقبل کے فیصلے کرنے والے؟ علیشہ نے غصے سے پھٹ پڑی. اس کی آواز میں تپش اور درد کا ایسا طوفان تھا جو کمرے کی فضا کو بھاری کر رہا تھا. تم بھول گئے ہو کیا کہ وہی باپ ہے جس کا سایہ تم نے اپنی اس گھناؤنی سازش اور زبردستی سے اس کے سر سے چھین لیا؟ تم نے ہی تو ہمارے ہنستے بستے گھر کو آگ لگائی ہے. فراز نے اس کے غصے سے دہکتے ہوئے چہرے کو دیکھا. اس کے لبوں پر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ ابھری، لیکن اس کی آواز میں گہرا سکون اور حقیقی پسندی برقرار رہی. اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بہت ٹھنڈے مگر دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، علیشہ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سچ بولو، کون سا باپ تھا وہ کون سا باپ تھا جو روزانہ اس معصوم کے سامنے ہی اس کی ماں کو خون کے آنسو روتا تھا؟ وہ اس جانوروں کی طرح تشدد کرتا تھا. وہ تو اس بچے کے لیے خوفناک عذاب تھا. سچا باپ وہ نہیں ہوتا جو ظلم کرے، سچا باپ وہ ہوتا ہے جو اولاد کو تحفظ دے، اور میں اس بچے کو وہی تحفظ اور محبت دینے کی طاقت رکھتا ہوں جو وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا. وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا. عدت کے دن ختم ہونے کے بعد علیشہ نے اپنی دنیا آپ ہی بدلنے کی ٹھان لی تھی. وہ روز صبح اٹھتی، اخباروں کے صفحات چھانٹتی، نوکری کے اشتہار دیکھتی اور مختلف جگہوں پر انٹرویو کے لیے جاتی، لیکن ایک بے سہارا جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہو، اس کے لیے باہر کی ظالم دنیا میں قدم جمانا اتنا آسان نہیں تھا. ہر جگہ اسے کسی نہ کسی مشکل یا تانے یا پھر نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑتا.
جب وہ سارا دن تھکا کر شام کو گھر پر واپس فلیٹ پر لوٹتی تو گھر کے کام کاج، بچے کی دیکھ بھال اور اوپر سے روٹی روزی کی بھی یہ جنگ اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیتی تھی۔ ایک اکیلی ماں کے لیے گھر اور باہر دونوں محاذوں پر تنہا لڑنا پہاڑ جیسا بوجھ بن چکا تھا۔ رات کے سنسناٹے میں جب وہ ذوحان کو گہری نیند سوتا دیکھتی اور اپنی 21ویں صدی کے اس کٹھن سفر کے بارے میں سوچتی تو اس کا حوصلہ ڈگمگانے لگتا۔ حالات کی اس چکی میں پستے پستے آخرکار اس کا سارا غرور، ضد کا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسے یہ تلخ حقیقت ماننی ہی پڑی کہ وہ اس دنیا میں اکیلی اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تھک ہار کر، حالات کے شدید دباؤ اور بے بسی کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اس نے بالآخر فراز کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا، کیونکہ اب اس کے پاس اپنے اور اپنے معصوم بچے کے مستقبل کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط ہونے کے بعد ان کی زندگی کا ایک نیا اور عجیب سا باب شروع ہو چکا تھا۔ اس چھت کے نیچے رہتے ہوئے حالات اب بدل چکے تھے، مگر علیشہ کے دل کی دنیا میں اب بھی ایک طوفان برپا تھا۔ ذوحان کے لیے تو فراز اب اس کا سب کچھ بن چکا تھا۔ وہ صبح اٹھتے ہی بابا کہتا ہوا فراز کے گلے لگ جاتا، اس کے ساتھ کھیلتا اور ہر چھوٹی بات پر اسی کی طرف دوڑتا۔ اس معصوم بچے کے دل میں فراز کے لیے جو خفقیہ خوف تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر ایک گہرے لگاؤ اور محبت میں بدل چکا تھا، اور وہ اسے اپنا حقیقی باپ ہی سمجھنے لگا تھا۔ لیکن دوسری طرف علیشہ شادی کے اس بندھن میں بندھنے کے باوجود فراز سے ایک طویل اور سرد فاصلہ رکھے ہوئے تھی۔ وہ گھر کے کام کاج کرتی، ذوحان کا خیال رکھتی، لیکن فراز کے سامنے آتے ہی اس کے چہرے کے نقوش سخت ہو جاتے اور وہ کسی نہ کسی بہانے سے خود کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ حالات کے دباؤ میں اسے یہ رشتہ قبول کرنے پر مجبور کیا ہے، مگر اس کا ضمیر اور اس کا اندرونی غرور اسے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ اب جلدی سے فراز کو وہ مقام دے دے جس کی وہ خواہش رکھتا تھا۔ وہ ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہوئے بھی اپنے درمیان ایک اندیکھی دیوار کھینچے ہوئے تھی، جبکہ فراز اس کی اس خاموشی اور دوری کو بھی صبر اور محبت کے ساتھ برداشت کر رہا تھا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وقت ہر زخم کا مرہم بن جائے گا۔ وقت نے کتنی ہی خاموشی سے اپنے پتے بدلے تھے، کسی کو خبر ہی نہ ہوئی کہ یہ فاصلوں کی دیواریں کب اور کیسے ریت کی طرح کھسک گئیں۔ آہستہ آہستہ مہینوں کا یہ سفر طے ہوتے ہی علیشہ کے دل کے وہ سخت دروازے بھی کھلنے لگے جنہیں اس نے نفرت کی کفل سے بند کر کے رکھا تھا۔ اب یہ معمول بن چکا تھا کہ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس کی نظریں خود بخود فراز کی ضرورتوں کا احاطہ کرنے لگتیں۔ اسے بخوبی معلوم ہوتا تھا کہ فراز کو ناشتے میں کون سا قہوہ پسند ہے، اس کے کپڑے کس الماری میں رکھے ہیں اور دفتری فائلوں کے درمیان اس کا قلم کہاں گم ہو جاتا ہے۔ فراز کی وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں، اس کا گھر میں داخل ہوتے ہی ذوحان کو گود میں اٹھا لینا اور بنا کچھ کہے علیشہ کی دھکن بھری نگاہوں کو پڑھ لینا، اب علیشہ کی روزمرہ زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی تھی۔ وہ جو کبھی فراز کی پرچھائی سے بھی دور بھاگتی تھی، اب جانے انجانے میں اسی کی عادتوں کی اسیر ہو رہی تھی۔ جب کبھی فراز دیر سے گھر لوٹتا تو اس کے سینے میں ایک انجان سا خوف ڈیسے جاتا اور دل کی کسی نہ کسی کونے سے یہ آواز ضرور ابھرتی کہ اب یہ انسان اس کی زندگی کا ایک ایسا سچ بن چکا ہے جس کے بغیر شاید اب اس کا اپنا وجود بھی ادھورا تھا۔ دماغ اب بھی اس سوچ کو قبول کرنے سے انکاری ہی تھا، لیکن دل کی دنیا میں طوفان مچ چکا تھا۔ علیشہ آج بھی اپنے آپ سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ اس انسان کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے جس کو کبھی وہ اپنی بربادی کا واحد سبب سمجھتی تھی۔ وہ اپنے اس اندرونی احساس کو جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا خود اپنے آپ سے بھی چھپانے کی کوشش کرتی۔ جب کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے دل کی کیفیت کو ٹٹولتی تو وہ فوراً اپنے خیالات کو جھٹک دیتی اور خود کو یہ یقین دلانے لگتی کہ یہ کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس احسان کا بدلہ یا اس عادت کا اثر ہے جو اس نے مجبوراً اپنائی تھی۔ لیکن اس کی اپنی ہی بے چین نظریں فراز کے لیے دل میں اٹھنے والی وہ فکر مندیاں اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل کا دھڑک جانا اس جھوٹ کا پردہ فاش کر رہا تھا، اور وہ اندر ہی اندر اس سچائی سے خوف زدہ ہونے لگ گئی تھی جسے وہ ماننے سے ڈرتی تھی۔ ایک رات جب کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور باہر خاموشی کا راج تھا، فراز آہستہ سے علیشہ کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چاہت اور بے پناہ خلوص تھا جو ہمیشہ سے اسی کے لیے تھا۔ اس نے نرمی سے علیشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا اور دھیمی آواز میں اپنے دل کے جذبے کا اعتراف کرنے لگا، لیکن اس لمحے علیشہ کے اندر چھپا ہوا وہ پرانا اور بھیانک ماضی ایک طوفان کی طرح جاگ اٹھا تھا۔ پچھلے شوہر کے وہ ظلم، وہ مار پیٹ اور تشدد کے وہ ہولناک مناظر ایک دم سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے جن کا زخم ابھی تک تازہ تھا۔ خوف اور بدحواس کی اس شدید لہر میں اس کا اپنا آپ قابو سے باہر ہو گیا اور بنا سوچے سمجھے اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے فراز کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔
کمرے میں اس تھپڑ کی گونج کے ساتھ ہی جیسے سانسیں رک سی گئیں۔ فراز کا چہرہ ایک طرف کو ہو گیا، اس کے رخسار پر انگلیوں کے نشان ابھر آئے، مگر اس کی آنکھوں میں غصے کے بجائے صرف ایک گہرا صدمہ اور حیرت تھی۔ علیشہ خود کو اس عمل پر کانپ رہی تھی، اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، اور اس کی ہانپتی ہوئی سانسوں کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا، جیسے اسے خود یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس نے اس انسان پر ہاتھ اٹھا دیا جو صرف اسی کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ اچانک لگنے والے اس زوردار تھپڑ نے فراز کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر پڑنے والے سرخ نشان سے زیادہ اس کے دل پر لگنے والا زخم گہرا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے تو ہمیشہ علیشہ کی عزت اور تحفظ کی خاطر ہی خود کو مٹا دیا تھا، مگر بدلے میں اسے یہ صلہ ملا۔ وہ ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور شدید صدمے کے بادل لہرائے، اور پھر وہ بغیر ایک لفظ کہے خاموشی سے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس رات کے بعد سے فراز کا رویہ یکسر بدل گیا۔ اس نے علیشہ سے بات کرنا بالکل بند کر دیا۔ وہ گھر تو آتا، سوہان کو پیار کرتا اور ضرورت کا سامان بھی لا کر رکھ دیتا، لیکن علیشہ سے یوں منہ موڑ لینا جیسے وہ اس فلیٹ میں ہے ہی نہیں۔ اس کی یہ گونگی سرد مہری اور خاموشی علیشہ کے لیے اس تھپڑ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہونے لگی، کیونکہ اب وہ فاصلہ جو کبھی علیشہ خود رکھا کرتی تھی اب فراز کی طرف سے کھینچ دیا گیا تھا، اور یہ دوری اس کے اندر ہی اندر گھٹن کا طوفان برپا کر رہی تھی۔ فراز کا یہ بدلا ہوا بے نیاز اور سرد رویہ اب علیشہ کے لیے ناقابل برداشت بنتا جا رہا تھا۔ وہ جو کبھی خود فراز سے کوسوں دور بھاگتی تھی اور اس کے قریب آنے پر خوف زدہ ہو جاتی تھی، اب اسی انسان کی ایک ایک جھلک اور اس کی توجہ کے لیے ترسنے لگی تھی۔ گھر کے اس ماحول میں جہاں فراز سوہان کو گود میں اٹھاتا، اس سے ہنستا بولتا اور اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کرتا، وہیں علیشہ کی طرف دیکھتے وقت اس کی نظریں ایسے پھر جاتی گویا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ فراز کی ایک گونگی لاپرواہی اور بے اعتزازی علیشہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی، گھٹن اور ایک ہولناک تنہائی کا طوفان برپا کر رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں جب وہ بستر پر لیٹتی تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے وجود کی اہمیت ہی ختم ہو چکی ہو۔ وہ تھپڑ جو اس نے اپنے پرانے خوف کے تحت مارا تھا اب اس کے اپنے ہی دل پر ایسا گھاؤ بنا چکا تھا جس سے رسنے والا درد اسے پل پل تڑپا رہا تھا۔ اب اسے شدت سے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ فراز کا غصہ یا تلخی اتنی تکلیف دہ نہیں تھی جتنی اب اس کی یہ مکمل خاموشی اور نظر انداز کرنے کی عادت بن چکی تھی، جس نے اس کے اندر چھپے ہوئے اس سارے غرور اور ضد کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا تھا جسے وہ اتنے دنوں سے سنبھالے بیٹھی تھی۔ وقت کا پہیہ جیسے الٹی سمت میں گھوم چکا تھا، اب حالات بالکل بدل چکے تھے۔ وہ علیشہ جو کبھی فراز کے قریب آنے پر کانپ اٹھتی تھی اور خود کو کوسوں دور رکھتی تھی، اب اس کی ایک ایک توجہ کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اب ہر صبح وہ اٹھ کر فراز کے پسندیدہ کھانوں، اس کے پسندیدہ کھارے قہوے اور گرم گرم ناشتے کا خود اہتمام کرتی۔ وہ الماری سے نکال کر اس کے وہ کپڑے تہہ کر کے رکھتی جو فراز کو سب سے زیادہ پسند تھے، اور خود بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارتی، ہلکا سا تیار ہوتی اس امید اور تڑپ کے ساتھ کہ شاید آج فراز ایک بار محبت بھری نظر اٹھا کر اسے دیکھ لے، اس سے پہلے کی طرح پیار سے بات کر لے۔ مگر افسوس، فراز کا پتھر بنا ہوا دل اس جیسے کے لیے مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ وہ ناشتہ کرتا، سوہان کو پیار کرتا اور خاموشی سے دفتر کے لیے نکل جاتا۔ اس دوران اس کی نظریں علیشہ کے چہرے پر پڑتی تو وہ کبھی یوں گزر جاتا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ فراز کی بے اعتنائی، اس کی نظر انداز کرنے کی یہ شدید ادا علیشہ کے اندر پلنے والی ضد اور انا کے سارے قلعے ڈھا چکی تھی۔ اس کی بے تجوی اب علیشہ کے لیے سزا بن چکی تھی، اور وہ تڑپ اٹھتی تھی کہ کاش وہ گزرا ہوا پل واپس آ سکے جب فراز کی ہر سانس اور ہر بات صرف اس کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اس مسلسل سرد مہری اور بے اعتنائی نے بالآخر علیشہ کے دل میں جمی ہوئی وہ آخری برف بھی پگھلا دی تھی جو اس کی انا، خوف اور ضد کے خول میں جکڑی ہوئی تھی۔ ایک رات جب پورا فلیٹ خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور فراز اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا کچھ پڑھ رہا تھا تو دروازے کی ہلکی سی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ علیشہ جو اس وقت تک فراز کی دوری کی آگ میں جل کر مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، نہایت خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی بھی پرانا خوف یا نفرت یا تذبذب نہیں تھا، بلکہ ایک گہری پشیمانی اور ایک نیا پکا ارادہ تھا جس نے اس کے چہرے کو عجیب سا نور بخش دیا۔ اس نے اپنے تمام تر ضدوں، پرانے خوف کے ان سارے دھاگوں کو جو اسے اب تک پیچھے کھینچ رہے تھے، مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ وہ آہستہ سے فراز کے قریب آئی، اس کے لب کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس نے کوئی لفظ کہے بغیر اپنا سر فراز کے کندھے پر رکھ دیا، جیسے وہ اپنے تمام تر وجود کو، اپنے دل و جان کو صرف اور صرف اس انسان کے نام کہہ رہی ہو۔
اس کا یہ خاموش عمل فراز کے لیے ایک ایسا پیغام تھا جس کی وہ شاید مدتوں سے آس لگائے بیٹھا تھا، ایک ایسی سرنڈر جس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اب اپنے ماضی کے سائے سے نکل کر پوری طرح سچے دل سے صرف اور صرف فراز کی ہو چکی ہے وہ۔ فراز نے ایک لمحے کے لیے اپنی سانسیں روک لیں، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں جب اس نے علیشہ کو خود کو مکمل طور پر اپنے حوالے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے اندر کا سارا مان، شکوہ اور وہ تکلیف دہ خاموشی ایک ہی پل میں ہوا ہو گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ بڑھائے اور علیشہ کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا، جیسے اسے دنیا کی ہر خوف سے آزاد کر رہا ہو۔ علیشہ، فراز کی پکی اور بھاری آواز میں اتنی چاہت اور سکون تھا کہ علیشہ کا اندر کا سارا طوفان تھم گیا۔ فراز نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا، اس کی نم آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے بولا، تم جانتی ہو میں نے اس خاموشی اور دوری کی کتنی بھاری قیمت چکائی ہے، لیکن آج تمہاری اس قربانی اور اس اعتراف نے میرے دل کے سارے زخم دھو دیے ہیں۔ علیشہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے فراز کے سینے پر سر رکھ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دو فراز، میں اپنے ماضی کے خوف اور اپنے ہی بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف دیتی رہی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ تم نے ہمیشہ میری اور میرے بچے کے لیے صرف سچی محبت اور حفاظت کے سوا کچھ نہیں چاہا۔ اب میرے دل میں تمہارے سوا کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میں اب صرف اور صرف تمہاری ہی ہوں۔ فراز نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوما اور بولا، اب کسی ماضی کے سائے کو ہمارے درمیان آنے کی اجازت نہیں ملے گی علیشہ، ہمارا کل بھی ایک تھا اور اب ہمارا آج اور آنے والا ہر کل بھی ایک ہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان موجود فاصلوں کی وہ آخری دیوار بھی ہمیشہ کے لیے ڈھہ گئی تھی۔ وہ تلخ اور خوفناک ماضی جس نے کبھی ان کی زندگی کو اجاڑ دیا تھا، اب پیچھے رہ چکا تھا اور ان کی محبت، بھروسے اور ایک نئے سچے رشتے کی شروعات ہو چکی تھی، جہاں اب صرف سکون، اپنائیت اور ایک خوبصورت مستقبل کا اجالا تھا۔ وقت کے بدلتے ہوئے اور خوبصورت رنگوں نے ان کی زندگی کے کینوس پر سکون اور محبت کے ایسے نقش ابھار دیے تھے جن کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب اس گھر میں نہ تو کوئی پرانا خوف تھا، نہ کسی تلخ ماضی کا سایہ، اور نہ ہی دلوں میں کوئی دوری۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی فلیٹ کا ماحول ایک نئے اور حسین آغاز کا پتہ دیتا تھا۔ فراز جب اپنے کمرے سے باہر نکلتا تو سب سے پہلے ذوحان دوڑتا ہوا اس کے قدموں سے ہی لپٹ جاتا اور فراز اسے اٹھا کر ہوا میں اچھالتا تو اس کی ہنسی سے پورا گھر گونج اٹھتا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے چھن کر آتی ہوئی ہلکی ہلکی سی دھوپ میں علیشہ چائے بناتے ہوئے مسکراتی، اور جب فراز پیچھے سے آ کر محبت سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا تو علیشہ ہلکا سا شرما کے کہتی، ذوحان دیکھ رہا ہے، ذرا سنبھل کر دیکھنے دو، آخر اپنے پاپا کے ساتھ ہی تو ہے میرا بیٹا۔ فراز مسکرا کر کہتا اور ذوحان بھی اچھل کر دونوں کی طرف دیکھ کر تالیاں بجانے لگتا۔ وہ پہلا شوہر جس کا نام اور سایہ بھی کبھی علیشہ کے لیے ایک ڈراؤنا سا خواب بنا ہوا تھا، اب اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا، غائب ہو چکا تھا۔ اس کا وہ پرتشدد اور ظالم سا وجود اب زمانہ ماضی کا ایک ایسا سیاہ باب بن چکا تھا جس کی طرف مڑ کر دیکھنے کی بھی کسی کو ضرورت بھی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ شام کے وقت جب وہ تینوں اکٹھے بیٹھتے تو زندگی کتنی پرسکون لگتی تھی۔ فراز نے جس سچے اور حقیقی باپ کا وعدہ کیا تھا وہ اس سے اپنی ہر ایک سانس اور ہر عمل سے پورا کر کے دکھایا کرتا تھا۔ اب ان کی چھوٹی سی دنیا میں صرف ہنسی، ایک دوسرے کا ساتھ، بھروسہ اور آنے والے کل کی وہ روشن صبح تھی جو انہیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے رنگ میں ہی رنگ چکی تھی۔